अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़श्ता तमाम वीडियोस के बारे में पसंदगी का शुक्रिया। और मुझे अक्सर दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि हम सऊदी अरब जाएँ, हमें कोई ज़्यादा वो चीज़ों का पता नहीं है, या मतलब हमारे पास कोई हुनर नहीं है, हम ऐसे ही हमारा दोस्त एक वीज़ा दे रहे हैं, हम वो वीज़े पे चले जाएँ। तो मेरी गुज़ारिश उन दोस्तों से ये है कि नौजवान होते हैं, जोशीले होते हैं कि वो हम जाके ये कर लेंगे, हम जाके वो कर लेंगे। तो वहाँ से लोग आते हैं, उनसे भी बहुत वो लोग असरअंदाज हो जाते हैं कि वो तो इतना कमा रहे हैं और वो तो इतना कमा रहे हैं। तो मेरी गुज़ारिश ये है अपने नौजवान दोस्तों से कि जब तक आपको कोई वहाँ पे मज़बूत नौकरी ना हो या कोई आपके हाथ में हुनर ना हो, तो वहाँ जाने की गलती ना करें। देखिए, आप खर्चे करते हैं, 20-25 हज़ार रियाल, 20 हज़ार रियाल खर्चा हो ही जाता है वहाँ जाने में, अकामा लगवाने में, ये करने में। तो 20 हज़ार रियाल यहाँ पाकिस्तानी हिसाब से 17-18 लाख रुपए बन जाता है। लेकिन सऊदी अरब में जो है ना, पानी भी आपको ख़रीद के पीना पड़ेगा। वहाँ पानी भी आपको नलके का नहीं पी सकते। कब तक पिएंगे आप? नमक वाला पानी होता है वो। तो बेहतर ये है कि ऐसे कारोबार का, जैसे 15-20 लाख रुपए के पाकिस्तानी भी बहुत काम हो सकते हैं। कोई दुकान खोल सकते हैं, 2-3 दोस्त मिलके अच्छी सी बड़ी दुकान खुल सकती है। 16-3 अगर आदमी जब हो तो 50 लाख रुपए बनता है। 50 लाख रुपए रकम होती है। कोई एक आइटम लेके बैठ जाए होलसेल मार्केट में, कोई घी, आटा, चीनी, कोई एक आइटम लेके बैठ जाएँ, उससे भी शाम को 5-10 हज़ार रुपये मिल जाता है। देखिए, आजकल फाइनेंस की कॉस्ट जो है पाकिस्तान में 4 से 5% तकरीबन महीने की आ रही है। तो 5% के हिसाब से 16 को 80,000 रुपये महीने तो आपकी प्रिंसिपल कॉस्ट हो गई उस फाइनेंस की, जो कि आप अपने एक आदमी के वीज़े के लिए वहाँ लगा रहे हैं। 50 लाख रुपए का मतलब है 2.5 लाख रुपए महीने का आप अपना नुकसान कर रहे हैं। वो पैसा अपना खर्च करके 2-3 दोस्त, कि जिसका कोई नेमुल बदल का भी आपको पता नहीं है कि वहाँ जाके क्या होगा। तो मेरा मशवरा तो ये है कि बेटा कोई ऐसा इक़दाम ना करें कि जिससे वहाँ जाके पछतावा हो। घर वालों के भी आप कर्ज़े लेके जाएँ, वहाँ जाके फिर वो कर्ज़ा भी आपने वापस करना है, फिर कफ़ीलों को भी पैसे देने हैं, फिर अपने खर्चे भी करने हैं, आपको बचत करके आपने घर भी भेजना है। तो कोई ऐसा काम ना करें जिसमें कि पछतावा हो। बहरहाल अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, तरक्कियाँ दे। अब हम अपने मौज़ू की तरफ आते हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंस की तरफ। देखिए, हम इनके ऊपर कोई 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। कल मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप ज़मीन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो उसमें एक मेरा मशवरा ये है कि अपने जो भी पैसा आप वहाँ यहाँ से लेकर जाएँ, उस पैसे को आपने बेजा खर्च नहीं करना है। क्योंकि फिर आपको इक्विटी शो करनी पड़ेगी एसआईडीएफ में, तो वहाँ पे इक्विटी की मुश्किल हो जाती है कि मतलब आपके पैसे पूरे नहीं होते, फिर आपको इधर से पकड़ने पड़ते हैं पैसे। अच्छा, जो आपको खर्चा करेंगे लाइसेंस पे या चीज़ों पे, वो आपके पेड अप कैपिटल से मिना हो जाएगा। मतलब वो कंपनी की तश्कील में जो खर्चा होता है पेड अप कैपिटल, जिसे अरबी में रास माल कहते हैं, तो वो खर्चा उसके अंदर आ जाएगा वो। तो हम बात करते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो कि मेरा भी कुछ तजुर्बा है सऊदी अरब में, उन चीज़ों के बारे में, चूँकि कुछ काम मैं भी उस लाइन में कर चुका हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक इंडस्ट्रियल उसमें जाते हैं लाइसेंस में, तो एक टेलीकॉम का शोबा ऐसा है कि जिसमें मतलब फैब्रिकेशन अगर आप करें तो उससे बहुत पैसा है और अच्छा मार्जिन है उसके अंदर। वहाँ पे बड़ी कंपनियाँ हैं, एरिक्सन है, मोबाइली है, और ये लोग जो हैं एसटीसी है, सऊदी टेलीकॉम है। इन लोगों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत फंड्स की और आदमियों की ज़रूरत होती है, मतलब आज चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ करें, एक छोटी सी मिसाल है, वो टावर्स होते हैं जो उन पे वो रिले करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, उन टावर की मेंटेनेंस होती है। उसके नीचे यूपीएस लगे होते हैं, डीजल का टैंक होते हैं, जनरेटर्स होते हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं उनकी मेंटेनेंस के भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे निकलते हैं। अगर आपके पास मैन फोर्स है और कुछ पिकअप्स हैं जिसे वहाँ वनएट कहते हैं, तो अपनी टीमें बना के वो 400-400, 500-500 टावर्स के जो है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि उनको मंथली मेंटेन करें। वो आदमी जाता है, मतलब हर हफ्ते वहाँ पर वो डीजल चेक करता है कि टैंक में पूरा है, और यूपीएस चेक करता है जो लगा हुआ होता है करंट के लिए, जनरेटर चेक करता है, और फिर एक वीडियो बना के वो दे भेज देते हैं और उसको उसके पैसे मिल जाते हैं। फिर उसके अलावा उनके ऊपर मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं, कुछ स्टैंड बाई बैटरीज के, कुछ रैक्स चाहिए होते हैं उनको, और कुछ कॉपर्स की फिटिंग्स चाहिए होती हैं उनको, कुछ उनके कंटेनर्स होते हैं लगे हुए, उनके ऊपर स्टैंड्स चाहिए होते हैं उनको।
اور کچھ فکسچرز ہوتے ہیں جو کہ مطلب شیڈز ہوتے ہیں ان کے، تو وہ بھی بہت بنواتے ہیں سائڈس کے اوپر، اس میں بھی آپ بہت اچھا مطلب مارجن آپ ان سے لے سکتے ہیں. اور کنٹینرز وغیرہ بھی بنواتے ہیں وہ لوگ، جس کے اندر ان کے جنریٹرز رکھے ہوتے ہیں، تو باکسز ہوتے ہیں وہ بھی آپ بنا کے ان کو دے سکتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اس لائن میں بھی اچھا مارجن ہے، اور ایک صاف ستھرا کام ہے. آپ نے فیبریکیشن کرنی ہے، ایک آپ کو ٹرٹ پنچ چاہیے، ایک کٹنگ بینڈنگ کی مشین، یہ ابھی آپ شروع میں باہر سے بھی کروا سکتے ہیں یہ کام اور ان کو دے سکتے ہیں. یہ کام بھی اچھا چل سکتا ہے وہاں پر اور آپ ان کو چلا سکتے ہیں. دوسرا جو ایک اچھا کام ہے وہاں پر وہ ہے کاسٹنگ کا، جسے کہ ڈھلائی کہتے ہیں ہم لوگ. یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آپ جتنا کریں اتنا کم ہے. یہ کاسٹنگ میں شعبے بہت ہیں اور اس کے اندر لائنز بہت ہیں. جیسے آپ جتنی بھی آپ کے پاس میٹلز ہیں، براس ہو گیا، ایلومینیم ہو گیا، کاپر ہو گیا، آئرن ہو گیا، کاسٹ آئرن ہو گیا، میگنیز ہو گیا، کرومیم ہو گیا، ان کی بہت ساری کاسٹنگ ہوتی ہے. اسٹین لیس اسٹیل کی کاسٹنگ ہوتی ہے. اور جہاں تک میگنیز اور کرومیم کاسٹنگ کا تعلق ہے تو یہ اس کے پارٹس ہوتے ہیں، اس کے کرشرز کے. سعودی عرب میں بلڈنگز بہت بن رہی ہیں تو ان کو یہ بجری روڑی وغیرہ جو پتھر ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کو توڑ کرش بناتے ہیں. اس کو بہت کام ہے وہاں پر. تو اب یہ کرشرز وغیرہ کے جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ آپ میگنیز وغیرہ میں کاسٹ کر سکتے ہیں. یعنی 2-3 روپے اس پر ڈال کے، ایک آپ کو اسپیکٹروگراف چاہیے وہ کوالٹی آف میٹل چیک کرنے کے لیے. کاسٹنگ تو آپ کو ہوتا ہے سینڈ کاسٹنگ ہے زیادہ تر، کچھ پرماننٹ مولڈز بھی ہوتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اسٹین لیس اسٹیل کے اندر کاسٹنگ کر سکتے ہیں، بہت مہنگی بکتی ہے یہ کاسٹنگ. اور کرومیم پارٹس کے اندر جو جگس پلیٹس ہوتی ہیں، کٹنگ ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ بہت آئٹم ہے. اتنے آئٹم ہے کہ آپ بنا بنا کے تھک جائیں. کاپر کے اندر آپ دے سکتے ہیں، اس کے الیکٹریکل وہ سوئچ کے کنیکٹرز ہوتے ہیں کاپر میں، وہ بنا کے دے سکتے ہیں. اور یہ براس کے اندر، برونز کے اندر بہت کام کر سکتے ہیں. اس میں بہت مطلب اس کے اندر چانسز ہیں، کیونکہ آپ ایک ترقی کے اندر اس کے اندر آپ بناتے جائیں گے تو یہ ختم نہیں ہوگا اور یہ چلتا رہے گا کام. یہ ہماری جو پیسنجرز لفٹ ہوتی ہیں اس کے ویٹ ہوتے ہیں، کیونکہ مطلب جب آپ پیسنجر لفٹ اوپر جائے تو ویٹ ہی ہوتا ہے، نیچے آتا ہے تو ویٹ ہوتے ہیں، اس کے لفٹ ویٹ کہتے ہیں. وہ بھی بہت اچھا کام ہے اور یہ کاسٹ آئرن میں بنتا ہے اتنی زیادہ کوئی اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ بڑے آرام سے. اور پلاسٹک میں دیکھیں، پلاسٹک میں اب جو پیکیجنگ ہوتی ہے وہ اسکریپ لے سکتے ہیں، اس کا دانہ بنا سکتے ہیں، دانے کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، پاکستان بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سعودی عرب میں پلاسٹک بہت سستا ہے ہمارے مقابلے میں، وہاں سے بہت اسکریپ آتا ہے، کیبل کا اسکریپ آتا ہے، اس کے اور PVC لائننگ ہوتی ہے، وہ بھی یہاں بہت اچھا بکتا ہے، اندر کاپر ہوتا ہے. یہ کام بھی آپ کسی کی سعودی کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. تو چانسز تو ہیں اچھے، لیکن یہ ہے کہ جو اگر آپ انڈسٹریل پیمانے پہ کام کریں گے تو مارجن بھی انڈسٹریل والا ملے گا، اچھا مارجن ملے گا آپ کو، جس کے اندر بڑھوتری کے چانسز ہیں، آگے جانے کے چانسز ہیں. کچھ چینجز جو ہے وہ 2025 میں کامرس منسٹری نے یعنی وزارت تجارت نے کی ہیں اور منسٹری آف انویسٹمنٹ نے کی ہیں. جیسے سننے میں یہ ہے کہ ابھی ایک سارے لائسنس جو ہیں وہ کمبائنڈ ہو رہے ہیں، جیسے سروسز کا، انڈسٹریل کا، تمام لائسنس کو گورنمنٹ ایک لائسنس کے تحت کر رہی ہے. اب آپ کو سب لائسنس الگ الگ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹریڈنگ کا اس کے اندر ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ٹریڈنگ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ نہیں، کیونکہ ٹریڈنگ کا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے وہ 30 ملین ہے. تو وہ 30 ملین کی کیپٹل کو کس طریقے سے اس میں مرج کرتے ہیں یہ ابھی کو کلیئر نہیں ہے. اور فیس کے بارے میں بھی سننے میں آیا ہے کہ ریوائز ہو رہی ہے، وہ ابھی کلیئر نہیں ہے. وہ بھی ایک ہفتے 1.5 ہفتے میں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ نئی فیس کیا ہے، بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو آپ کی CR ہوتی ہے، اب CR آپ کو بار بار جا کے ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ پورٹل پہ جائیں گے اور اپنی معلومات آپ دیتے رہیں گے، وہ آپ کے آٹومیٹک جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت رینیو ہوتی رہے گی. نمبر 3 بات یہ ہے کہ ایک انہوں نے نکالا ہے سسٹم UBO کو مطلب ہے الٹیمیٹ بینیفیشل اونر، کہ کمپنی کا اصل مالک کون ہے اور تمام جو فائنینس وغیرہ کی ذمہ داری ہے وہ کمپنی کون دیکھ رہا ہے اس کو.
मतलब ذمہ داری کس کی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کو میل پریکٹسز ہو رہی ہیں، کوئی ادھر ادھر ہو رہا ہے پیسہ، تو اس کا ذمہ دار کون ہے. تو یہ آپ کو ایک پہلے سالانہ دینا ہوتا تھا ایک ڈکلیریشن کہ فلاں فلاں صاحب جو ہیں وہ ایکس کمپنی کے مالک ہیں. اب آپ کو یہ ہر تیسرے مہینے دینا پڑے گا اور اپڈیٹ رکھنی پڑے گی تمام معلومات. اب ایک یہ ہے کہ جو آپ کے ملازمین تھے ان کا ریکارڈ بھی آپ کو آن لائن رکھنا پڑے گا، اور اس کا ہر تیسرے مہینے دوسرے مہینے جو ہے اپڈیٹ آپ کا ایچ آر والے صاحب جو ہیں وہ اس کو تمام چیزوں کو وہ اپڈیٹ رکھیں گے. کون سا ملازم آ گیا ہے، کون سا ملازم چلا گیا ہے. ورنہ اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا فائن ہوتا ہے. فائن بہت بڑے بڑے فائن ہیں اس کے. پہلے تو بہت تھوڑا فائن تھا، لیکن اب سن رہے ہیں بہت بڑے بڑے فائن ہو رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو ایچ آر والے صاحب ہوں اس کو آپ تمام ذمہ داری رکھیں کہ بھائی آپ کے ریکارڈ کو پورا کر کے رکھنا ہے، تمام چیزیں اپڈیٹ رکھنی ہے. اور وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی صاحب آ رہے ہیں کوئی صاحب جا رہے ہیں، وہ پورا ہو، سعودائزیشن پورا ہو. میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ ہر چوتھے میں سے پانچواں آدمی جو ہے وہ سعودی ہوتا ہے. اگر 10 آدمی ہوں گے تو آپ کے اسٹاف کے 10 سے اوپر ہیں تو آپ کو ریکارڈ مینٹین کر کے رکھنا ہے پورے طریقے سے. اور 2 سعودی رکھنے پڑیں گے آپ کو اس کے اندر. تو سعودائزیشن تو بہت ضروری ہے، اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس پہ بہت زور دیتی ہے کہ آپ نے سعودائزیشن جو ہے وہ پوری کر کے رکھنی ہے. اور جو بھی مطلب آپ کا کاروبار ہے اس کے بارے میں تمام چیزوں کے بارے میں اپڈیٹ رکھیں. اپنی چیمبر آف کامرس سے آپ کو ہر دن روز یہ ای میل آتی ہے، وہ اپنے آپ کے اس کے اوپر ای میل کے اوپر اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہتے ہیں. وہ آپ کو کہ فلاں چینج ہو گئی، یہ کوشش کریں چیمبر میں جایا کریں. وہاں اس کی تمام جو معلومات ہوتی ہے وہ لیٹسٹ وہ تو آ بھی جاتی ہے، اور خود بھی چکر لگائیں. اچھا رہتا ہے، معلومات ہوتی رہتی ہے. وہاں پہ بکس ملتی ہیں، لیفلیٹس ملتی ہیں، وہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گی سب چیزوں کے بارے میں. تو انڈسٹریل کا دیکھیں، پھر ہم اس پر موضوع پہ آتے ہیں کہ انڈسٹری میں تو کوئی آخر ہے نہیں. جتنا بڑا آپ کریں گے اتنا جو ہے وہ پھیلتی جائے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. آپ اس کو پھیلاتے رہیں. یہ 2-3 آئٹمز میں نے آپ کو بتایا تھا. الیکٹریکل پینل کا بہت اچھا کام ہے، جو یو پی ایس وغیرہ بنتے ہیں، ٹرانسفارمر بنتے ہیں، اس کو بہت سعودی عرب کے اندر مارجن والا کام ہے. اور جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے انڈسٹری لگ رہی ہے، ٹرانسفارمرز کی ضرورت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اور اس میں اتنا کوئی مسئلہ، جن کو پاکستان کے اندر اس لائن کا تجربہ ہے وہ اپنا بہتر طور پہ وہاں پر کام کر سکتے ہیں. پینلز کے اور آٹومیشن کے یہ کام کے اندر اچھا آپ کو جو ہے وہ مارجن مل سکتا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو چلائیں. تو اب مجھے اجازت دیں. اب میرے پینلز کو جو مطلب کوئی آپ کو تفصیل چاہیے ہو، کوئی معلومات چاہیے ہو، آپ بلا خوف اور وہ بلا جھجک کہوں گا میں کہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کو معلومات دے دوں گا. اور میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں. شکریہ جناب.